السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی صلی اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ ہے دینی علم سے دوری کے نقصانات۔ آج میرے عنوان کے دوران میں جو کچھ بھی باتیں کہوں گا، آپ اس نظریے سے نہ دیکھیں کہ بھائی ایسے حالات اور ایسے واقعات ہمارے ہاں تو نہیں ہے نا، ہمارا ماحول تو ایسا نہیں ہے، ہمارا گھر، ہمارا خاندان یا ہمارے دوست یا ہمارے مسجد کے مصلی یہ تو ایسے نہیں ہے نا۔ ہم جو بھی بولیں گے وہ صرف اہل حدیثوں کو، توحید پرستوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں بولیں گے، ہم تمام مسلمان قرآن و سنت کو جو لوگ نہیں مانتے ہیں، جو لوگ دوسرے مسلک کے ہیں، گاؤں کے ہیں، دیہات کے ہیں، شہر کے ہیں، الگ الگ علاقوں کے ہیں، تو ان تمام لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہاں کہاں پر کیا کیا حالات ہے، گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، زمینی حقائق کیا ہے، ان تمام چیزوں پہ نظر رکھتے ہوئے کچھ باتیں بولتے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ باتیں جو بتائی جا رہی ہیں ہمارے پاس تو ایسا نہیں ہے، مول صاحب ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کا مطلب کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے، نہیں، حالات بہت برے ہیں بھائی مسلمانوں کی۔ تو بھائی آپ علم کے تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے پہلے 2-3 آیات اور 2-3 احادیث رکھوں گا، اس کے بعد ایک ایک کر کے دینی علم سے دوری کے نقصانات کیا ہو رہے وہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم صرف کانوں کے مزے کے لیے سننے والے نہ ہو، ہم جب بھی تقریر سنتے ہیں تو یا تو ہمارے علم میں اضافہ ہو یا ہمارے عمل میں اضافہ ہو انشاءاللہ۔ اس نیت سے بیٹھے کہ اگر ہمارے پاس اس چیز کا علم نہیں تھا تو ہمارے علم میں اضافہ ہو، علم تھا لیکن عمل نہیں تھا تو ہمارے عمل میں اضافہ ہو۔ صرف مزے کے لیے سن لیے، واہ ماشاءاللہ اچھی تقریر کر دیے، بول کے چلے گئے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا میرے بھائی۔ تو دیکھیے دینی علم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 18 اگر نکال کر دیکھیں گے، شہید اللہ انہ لا الہ
الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ تعالی فرشتے اور علم والے اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ اس بات کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں، کوئی حقیقی معبود نہیں. یہ کون بولیں گے، کون گواہی دیں گے؟ ایک تو اللہ اور فرشتے اور علم والے جن کے پاس علم ہے وہی کہیں گے کہ اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں. یہ علم والے بولیں گے. تو جن کے پاس علم نہیں ہے وہ لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ بھی معبود ہے، دوسرے بھی معبود ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے سامنے بھی جھکتے ہیں، مردوں کے سامنے بھی جھکتے ہیں، اللہ سے بھی مانگتے ہیں، بزرگوں سے بھی مانگتے ہیں. کا مطلب ان کے پاس علم نہیں ہے. علم ہے تو گواہی دیں گے اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں. پہلی آیت. دوسری آیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاطر آیت نمبر 28. مطلب کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. جس کے پاس علم ہے وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا. جس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ اللہ سے نہیں ڈرے گا. وہ گناہ کرتے ہوئے، برائی کرتے ہوئے اس کو ڈر نہیں لگے گا. یہ آیتیں میری پوری درس کے اندر، میرے پورے عنوان کے اندر آپ کو یاد رکھنا ہوگا. آسان آیتیں، بہت بڑی، بہت زیادہ آپ لوگوں کو مشکل آیتیں نہیں سنا رہا ہوں میں. آسان چیزیں، صرف 3 آیتیں. اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جس کے پاس علم ہے. تیسری بات اللہ تعالیٰ سورہ زمر آیت نمبر 9 میں کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ بس یہ 3 آیت ہیں. کیا سمجھا رہا اللہ تعالیٰ؟ علم والے بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. ایک بات یاد رکھنا ہے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈریں گے کون؟ علم والے ڈریں گے. اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کی گواہی دیں گے کون؟ علم والے. ماشاءاللہ اس طرح تھوڑا جواب بھی دے دیں گے تو انشاءاللہ اور بھی بہترین طریقے سے میں سمجھا سکتا ہوں. میرے بھائی آپ سے بھی مجھے کچھ سننا ہے، مجھے آپ سے کچھ سیکھنا ہے. تو چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ آیتیں تو چھوٹی چھوٹی آسان سے الحمدللہ سمجھ میں آ گئی. اب حدیثوں کی طرف چلتے ہیں. علم کی فضیلت پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم یہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی صحیح سمجھ دے دیتا ہے. جس کے ساتھ بھی اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا اس کو کیا دیتا؟ بول رہے بولیے، دین کی سمجھ. ہم ہمارے بچوں کی بھلائی کا ارادہ کرتے تو ان کے لیے پراپرٹی دے دیتے، ہے نا، پیسے کما کے دیتے، گھر بنا کے دیتے. بیوی سے بھلائی کا ارادہ ہے تو زیورات خرید کے دے دیتے، ہے نا. تو بہرحال اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا اس کو کیا دیتا؟ بول رہا دین کی سمجھ، یعنی علم اللہ تعالیٰ دے دیتا. دوسری بات یعنی جس کو ابھی سے کیا معلوم ہوا؟ جس کے پاس بھی جتنا بھی علم ہے اللہ کے فضل سے قرآن و سنت کا علم ہے، اس کا مطلب اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری حدیث سنیے، صحیح بخاری کی روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک کے قابل 2 آدمی ہیں. رشک کیا ہے؟ رشک کے قابل 2 آدمی. رشک کیا ہے یہ بھی سمجھنا ہے، وہ 2 آدمی کون ہے وہ بھی سمجھنا ہے. وہ 2 آدمی کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک جس کو علم دیا گیا اور وہ علم لوگوں کو پہنچاتا ہے، علم سے فائدہ حاصل کرتا ہے، پڑھتا پڑھاتا ایک آدمی. دوسرا اللہ جس کو مال دیا اور وہ مال سے لوگوں کا فائدہ کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے. حدیث کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. یہ 2 ہی آدمی ہیں جن کے تعلق سے رشک کرنا جائز ہے. یہ رشک کیا ہے بھائی؟ ایک ہوتا ہے، ہاں صحیح معنی ہے، ایک ہوتا ہے حسد، دوسرا ہوتا ہے رشک. 2 قریب قریب. حسد اور رشک میں تھوڑا سا فرق ہے. حسد کس کو بولتے؟ اگر کسی کے پاس گاڑی دیکھے، کسی کے پاس گھر دیکھے، کسی کے پاس اچھا موبائل دیکھے تو دل میں یہ خیال ہونا اللہ. اکثر عورتوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے. عورتوں کو شاید
برا لگتا ہے. ویسے تو عورتوں کو ماشاءاللہ ہماری کئی باتیں پسند بھی آتی ہیں اور کئی باتیں پسند بھی نہیں آتی، لیکن ایک طرفہ مسئلہ سنیں گے تو پسند نہیں آئیں گی. فیاض بھائی کا اگر کوئی آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے 450 سے زیادہ کمپلیٹ لیکچرز ہے، اس میں زیادہ تر عورتوں کے تعلق سے میں نے کہا. لیکن ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے کہ میرے موبائل میں آپ کانٹیکٹس دیکھیں گے، آپ کے حیدرآباد کے سووں میں میرے پاس کانٹیکٹ نمبر سے لیڈیز کے میرے تقریروں کو پسند کرتی ہیں اور مجھ سے سوال کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ عورتوں کی اصلاح ہو جائے. آپ ایسی باتیں بتائیے فیاض بھائی. تو میں بول رہا تھا عورتوں کے اندر، مردوں میں نہیں پائی جاتی ایسا نہیں ہے، عورتوں میں یہ زیادہ بیماری پائی جاتی ہے حسد کی. حسد کا مطلب جلنا، کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ کے اندر سے جلن ہونا. ایک ہوتا ہے دیکھو دعا کرنا، کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے، کوئی گاڑی دیکھے، کوئی گھر دیکھے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے، اللہ تو میرے وہ دوست کو جو گھر دیا اللہ ویسا گھر مجھے بھی دے دے. اللہ میرے پڑوسی کو جو گاڑی دے دیا اللہ ویسی گاڑی مجھے بھی دے دے. اجتماع میں آئی ماشاءاللہ ہماری خواتین، اکثر جگہ خواتین کی یہ خواہش ہوتی ہے، ان کو زیورات پہ ہی زیادہ خواہش ہوتی ہے، ہمیشہ زیورات. تو کسی کے گلے میں اگر سونا دیکھ لیے، کسی کے گلے میں اچھے ڈیزائن کا نیکلیس دیکھ لیے، اجتماع میں جا کے بھی اکثر خواتین یہی دیکھتے ہوئے رہتے کس کے گلے میں کتنے تولہ سونا ہے ان کے، کس کے گلے میں کون سا ڈیزائن ہے بول کے. یہاں تقریر چلتے رہتی وہاں اکثر خواتین اجی باجی یہ کہاں خریدے جی، یہی پوچھتے رہتے. اجتماع کے بعد شوہر کو بولتے ہیں جی ہم اجتماع میں گئے تھے نا، وہاں ایک اچھا ڈیزائن والا نیکلیس دیکھے تھے، مجھے بھی خرید کے دو نا. تو بہرحال شاید حیدرآباد کی عورتیں ایسا نہیں کرتی ہوں گی، لیکن اکثر جگہ پر ایسا ہوتا ہے. میں جہاں بھی جاتا ہوں میری بیوی کو ساتھ میں لاتا ہوں، اکثر جگہ پر جہاں انتظام ہوتا ہے تو ان کو بھیجتا ہوں خواتین میں عورتوں کی رپورٹ لینے کے لیے. آپ جاؤ جی کیا کر رہے ہیں، ہماری عورتیں کیسی سن رہی ہیں. واللہ میں بتاؤں گا آپ کو ایسی باتیں ہیں خواتین کی، شاید آپ لوگ یہاں مرد حضرات کیونکہ ہمارے سامنے بیٹھے، آپ لوگوں میں سے کوئی عمر ہے تو میں بول سکتا ہوں بھائی تھوڑا سا ان کو جگا دو. کوئی موبائل دیکھ رہے تو میں بول سکتا ہوں بھائی موبائل میں مت دیکھو، ادھر ادھر مت دیکھو. لیکن خواتین کو کون دیکھے، وہ لوگ کیا کر رہی کس کو معلوم ہے. تو ایک مرتبہ ایسی رمضان میں تاخیراتوں میں ایک جگہ میری بیوی کو ساتھ میں لے کر گیا. تقریر ہونے کے بعد میری بیوی بتاتی ہیں کہ عورتوں کی حالت کیا تھی. آپ نیچے یہاں پر تقریر کر رہے تھے کیونکہ آخری تاخیرات تھی، وہ ایک دن کے بعد عید رمضان عید الفطر، تو آخری تاخیرات کو مہندی کے ڈیزائن ڈالنے کے لیے سب لوگ ہینڈ بیگ میں مہندی کے کونا لے کے آ کے بیٹھ کے مسجد میں بیٹھ کے ڈیزائن ڈال لے رہے تھے. یہ حالت ہمارے عورتوں کی. ہاں زمینی حقائق ہم جانتے بھائی، ہم یہ معاشرے میں کیا چل رہا ہے ہم سب پہ نظر رکھ کے وہ تمام چیزیں یاد رکھ کے معلوم کر کے بولتے ہیں. ایسی حالت ہے. تو حسد کرتے نا کیسا، خاص طور سے یہ دیورانی جٹھانی نانن بھابی ان کے اندر ایک حسد ہوتا. اگر جٹھانی کو اس کا شوہر اگر 2-3 تولے کا اگر بہترین نیکلیس بنایا تو دیورانی ساتھی دعا کر دیا اللہ میرے کو دیا تو دیا، نہیں تو نہیں، اس کا ختم کر دیا اللہ. اس کو بولتے حسد. کیا بولتے ہیں اس کو؟ حسد. میرے کو نہیں ملے تو نہیں ملا، لیکن اس کا دیکھا نہیں جا رہا، اس کا دیکھے جب سے نیند خراب ہو جا رہی، بے چین ہو جا رہے، کھانا ہضم نہیں ہو رہا، اس کو حسد بولتے ہیں. رشک کس کو بولتے ہیں؟ یہ دعا کرنا کہ اللہ ان کو دیا اللہ ویسا مجھے بھی دے، ان کا خراب مت کر. حسد نہیں، جلن نہیں، اللہ ان کو دیا نا ویسا مجھے بھی دے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ بولیے میرے بھائی. تو ایسا رشک کرنا اللہ تو ان کو بھی دیا نا ویسا مجھے بھی دے بول کے دعا کر سکتے آپ 2 لوگوں کے تعلق سے. حدیث سنا رہا تھا میں. کون سے 2 لوگ؟ پہلا آدمی کون؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا. یہ دعا کرنا کہ اللہ ہمارے شیخ کو، ہمارے عالم صاحب کو، شیخ ہمارے فلاں مخرر کو اللہ جیسا تم علم دیا، وہ ماشاءاللہ کتنا اچھا لوگوں کو سمجھا رہے، اللہ ویسا علم مجھے بھی دے دے، اللہ میں بھی ویسا تیرے دین کا کام کر سکوں. اس طرح دعا کرنا یہ رشک ہے، ایسا رشک کرنا جائز ہے. دوسرا جسے مال دیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہا، صرف مال دیا نہیں، مال دیے تو چھپا کے رکھ لیا، جمع کے رکھ لیا، خرچ نہیں کر رہا، اس کو دیکھ کے دعا نہیں کر سکتے اللہ میرے کو بھی ویسا کروڑ پتی بنا. نہیں، اللہ جو اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا نا اللہ میرے کو بھی ویسا مال دے دے، اللہ میں بھی تیرے دین کے لیے خرچ کروں گا، میں بھی غریبوں کی مدد کروں گا. اس طرح اس نیت کے ساتھ ایسے 2 لوگوں کے تعلق سے رشک کرنا جائز ہے.
دو حدیثیں سنیں، اب ایک اور حدیث سن لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کے تلاش کے لیے کسی راستے پر نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ حدیث کا مفہوم آسان انداز میں بتا رہا ہوں میرے بھائی، یاد ہو جانا آپ کو۔ یہ دیکھیے ہماری تقریریں جو ہم سنتے ہیں نا، ہمارے تقریر سننے کا مزاج کیسے ہونا، جو ہم سنے نا وہ سنے سو باتیں جو لوگ نہیں سنے ان کو سنانا، اس نیت کے ساتھ سننا۔ لیکن ہمارے پاس ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا دوسری چیزوں میں کیا ہوتا، کسی کی دعوت میں چلے گئے، ولیمہ، شادی، فنکشنز میں چلے گئے، جانے کے بعد جو بھی کھائے، جو بھی کھلائے، جو بھی دیکھے وہ تمام چیزیں اگلے 8 دن تک دوستوں میں، خواتین اپنے سہیلیوں میں بول لیتے ہوئے پھرتے، ارے کیا جی باجی آپ نے آئے، ماشاءاللہ کیا بہترین بریانی تھی، کیا دلہن تھی، کیا ڈیکوریشن تھا، کیا یہ تھا، کیا وہ تھا۔ جتنا شادیوں کے، دعوتوں کے، کھانوں کے بارے میں بول لیتے، اجتماع ہونے کے بعد بھی ویسے ہی 8 دن تک، ارے کیا جی باجی آپ اجتماع میں نہیں آئے، بہترین حدیث سنے تھے ہم بول کے بولتے۔ جب یہ مزاج ہوگا نا کہ سنے جو چیز وہ اگلے 8-15 دن تک بھی لوگوں میں بولنا، جیسا کہ آج موبائل تو فری ہو گیا، پہلے تو دیکھ کے بات کرتے تھے، ریچارج کرانے کے بعد 1 منٹ سے پہلے کٹ کرتے تھے، اب تو کٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، گھنٹے بات کر لو، ہے نا، صبح سے لے کے شام تک۔ تو ان 1 گھنٹے کی گفتگو میں آپ روزانہ، میری ماں بہنوں، میں آپ کو طنز کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں بول رہا ہوں، میرا مقصد یہ ہے، میرا رب میرے دل کی نیت جانتا ہے کہ میری ہمیشہ تقریر کرنے سے پہلے، عنوان بنانے سے پہلے میری یہی نیت ہوتی ہے کہ اے اللہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے وہ میرا بھائی بن گیا، وہ میری بہن بن گئی، دنیا کے جس کسی بھی کونے میں رہنے والا کلمہ پڑھنے والا میرا بھائی، میری بہن، اس کی اصلاح ہو جائے، اللہ تو اس کو جہنم سے بچا لے، اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر دے، اس نیت کے ساتھ میں بولتا ہوں۔ نیت طنز کرنا نہیں، نیت اصلاح ہو جائے، ہم سب جنت میں جانے والے بن جائے، بس یہ ہماری نیت ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں کا، خاص طور سے میری ماں بہنیں، آپ لوگوں کا بھی اگر یہ ارادہ ہو جائے، فنکشن ہال میں ملے آپ، 500,000 لوگوں کا مجمع ہے، وہاں پر بیٹھ کے فنکشن ہال میں 4-5 خواتین جہاں جمع ہوتی، وہاں پر کبھی ایک حدیث ایک دوسرے کو سنا لیتے، 1 گھنٹہ اپنے بہنوں کو، اپنے امی کو بات کرتے نا، وہ باتوں میں ایک حدیث، ایک قرآن کی آیت کبھی سنا لیتے ہیں۔ آج جمعہ کے خطبے میں یہ سنے تھے، آج درس میں یہ سنے تھے، بالکل بھی باتیں نہیں ہوتی۔ آپ سوچ کے دیکھو، آپ کے 1 گھنٹے کی کال ریکارڈنگ اگر آپ خود سنیں گے نا دوبارہ، آپ کو محسوس ہوگا کہ کتنا وقت ہمارا برباد ہو گیا، اس میں کتنی بھی غیبتیں ہوئی، کتنی چغلیاں ہوئی، اللہ رسول کی بات ایک بھی نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں ہوا۔ سنیں تو کل سے انشاءاللہ جو بھی سنیں گے اس میں سے تھوڑا ہی صحیح دوسروں کو سنائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو بولو بھائی، انشاءاللہ اللہ توفیق دے دے گا انشاءاللہ بولنے سے۔ تو ہم حدیث سن رہے تھے، صحیح بخاری کی روایت سن رہے تھے۔ ہم دنیا میں اگر علم کی تلاش کے لیے سفر کریں گے، ماشاءاللہ آپ یہاں پر آئے، کوئی 2 کلومیٹر دور سے آئے ہوں گے، کوئی 5 کلومیٹر دور سے آئے ہوں گے، ماشاءاللہ ہمارے ساتھی آئے 20 کلومیٹر دوری سے، آج ہمارا جمعہ کا خطبہ تھا چندرائن گٹا میں، وہاں سے ہمارے ساتھی آئے، ہم بھی آئے کچھ سیکھنے، 150 کلومیٹر دوری کا سفر کر کے۔ آپ بھی کبھی جاتے، ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء سے محبت ہے ہم کو، تو ہم بھی چلے جاتے 100 کلومیٹر۔ تو ہم جتنا دنیا میں علم کی تلاش کے لیے سفر کریں گے نا، یہ جو راستہ ہے علم کی تلاش کے لیے ہم لوگ نکالے، یہ راستے کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتا۔ بول رہا کتنی بڑی فضیلت ہے جی۔ دنیا میں علم کی تلاش کے لیے نکلو، اللہ جنت کا راستہ آسان کرتا۔ حالانکہ جنت کا راستہ آسان ہے، بہت مشکل ہے۔ وہ حدیث آپ بار بار سنتے نا، صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ جنت کو بنایا تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا، اے جبرائیل جاؤ جنت کو دیکھ کے آ جاؤ کیسی ہے۔ دیکھ کے آئے، بولے کیا؟ بولے اللہ جنت کے بارے میں جو بھی سنیں گا میں سمجھتا ہوں، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو، میں سمجھتا ہوں جو بھی اس جنت کے بارے میں سنے گا ضرور اس میں جانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس راستے کو تبدیل کر دیے،
پھر دوبارہ بھیجے، اے جبرائیل آپ جا کے دیکھ کے آؤ۔ اس کو آزمائشوں سے جب اللہ تعالیٰ گھیر دیے، یعنی عام زبان میں اگر بولنا ہے تو جنت کے راستے کو اللہ تعالیٰ خواہشات سے، گناہوں سے، لذتوں سے، دنیا کی محبت سے اس کو گھیر دیے۔ جبرائیل علیہ السلام جا کے دیکھے، اللہ راستہ اتنا مشکل ہو گیا، مجھے امید نہیں ہے کوئی اس پہ جائے گا، مجھے امید ہی نہیں ہے، یعنی اتنے مشکلات کو پار کر کے وہ جنت تک جائے گا، مجھے امید نہیں۔ حالانکہ پہلے کیا بول رہے تھے، جنت کے بارے میں سننے والا ہر آدمی جنت میں جانے کی کوشش کرے گا، تو جنت کا راستہ آسان نہیں ہے، لیکن وہ مشکلوں والا راستہ بھی آسان ہو جائے گا۔ کب؟ دنیا میں علم کے تلاش میں نکلے تو ماشاءاللہ آپ کا یہ آنا، آپ کا اس طرح علماء کو سننے کے لیے نکلنا، علم کے تلاش کے لیے آپ کا سفر آپ کے لیے اور ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ تو میرے بھائیو الحمدللہ یہ 3 آیات 3 حدیثیں علم کی فضیلت پہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ چلیے اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ دینی علم سے دوری کے نقصانات کیا ہوئے ہیں۔ پہلا نقصان اور سب سے بڑا نقصان، ہمارا ایمان بگڑ رہا۔ اب ذرا سنجیدگی سے سوچتے رہنا میری ان باتوں پر میرے بھائیوں، سنجیدگی سے سوچو۔ دینی علم سے دور ہونے کی وجہ سے آج مسلمانوں کا ایمان بگڑ رہا۔ آج اکثر مسلمانوں کی سوچ یہی بن رہی، دنیا دنیا دنیا، دنیاوی تعلیم۔ اور میں دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، دنیا کے علم کو حاصل مت کرو یہ میں بولنے والا نہیں ہوں، اچھی بات ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کرو، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرو، اچھی بات ہے، لیکن دینی علم کو چھوڑ کے نہیں، چھوڑ کے نہیں۔ جتنے آج ہمارے پاس کیا ہو گیا، یا تو کچھ لوگ دینی علم سیکھنے کے لیے نکل گئے تو دنیاوی علم سے لین دینا نہیں ہے ان کا، کچھ بھی لینا دینا نہیں۔ کچھ لوگ دنیاوی علم کی طرف نکل گئے تو ان کو دینی علم سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے یہ سوچتے ہیں کہ ارے کیا بھائی دینی علم اگر حاصل کرائیں گے، ہمارے بچے کو عالم بنائیں گے تو کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ 15-20 ہزار تنخواہ، پوری زندگی کیسے گزرے گی؟ وہی اگر دنیا کی تعلیم حاصل کریں گے، اچھی اچھی ڈگریاں ہوں گی، ہر مہینہ 1-2 لاکھ کی تنخواہ، بہترین لائف گزرے گی۔ یہ سوچ کے دینی علم کٹ کر دیے، چھوڑ دیے، صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے۔ اسے ایمان کیسا بگڑ رہا؟ بچپن سے اسکول سے آپ اگر دیکھیں گے، جتنے بھی یہ کانوینٹ اسکولز ہیں اس میں پریئر سے ہی شروع ہوتا ہے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش۔ جیسس سے مانگنا شروع ہوتا ہے، سکھاتے ہیں جیسس سے مانگنا، سرسوتی کی تصویر کے سامنے پوجا کرنا سکھاتے ہیں، ویڈیوز وائرل ہوتے ہیں، آپ دیکھے ہوں گے کئی مرتبہ۔ منتر پڑھنا سکھا رہے آج اسکول میں، اسکول اور کالج کا یہ سسٹم بن گیا ہے، اور وہاں پر ہر طرح کا غیر مسلموں کا تیوہار منایا جاتا ہے۔ ابھی بدکما دیکھے ہوں گے حیدرآباد کے کتنے ویڈیوز وائرل ہوتے، کالجز، حیدرآباد کے کالجز کے سامنے بدکما جب فیسٹیول ہوتا، برقع پہن لے کے ہمارے بچیاں ناچ رہی، گنیش کے سامنے ہمارے مسلمان بچیاں ناچ رہی۔ ایمان بگڑا، ایمان بگڑ گیا۔ اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائیوں، تو یہ ایمان کیوں؟ ابھی کل اسکول کی چھٹی ہے، ابھی نیوز دیکھ رہا تھا، کل کیا ہے؟ اسکول کی چھٹی ہے، کل کرشناشٹمی ہے۔ آپ دیکھیں گے نیوز، جیسے ہی کل کا دن گزرے گا شام تک آپ کو فوٹوز بھی واٹس ایپ پہ وائرل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مسلمان مائیں برقع پہن کے اپنے بچوں کو کرشنا کی میک اپ کرا کے، اپنی بچیوں کو گوپیکا کی میک اپ کرا کے، اس کو ویسا ڈریسنگ کرا کے اسکول میں لے جا کے چھوڑ رہی۔ کون؟ ہماری مسلمان عورتیں۔ میں اسی لیے پہلے والا مول صاحب ہمارے پاس تو نہیں ہوتا، آپ کے پاس نہیں ہوتا ہوں گا، لیکن ذرا سا آپ یہاں سے اس دائرے سے نکل کے دیکھیں گے تو یہ سب چیزیں نظر آئیں گی۔ اور حیدرآباد میں یہ بہت سارے نیوز تو حیدرآباد کے ہی آتے ہیں، آپ کے اس شہر کے ہی آتے ہیں، یہ تمام تصویریں تو زیادہ تر، حالانکہ دوسری جگہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ہر جگہ کا یہی معاملہ ہے بھائی، ہر جگہ کا یہی معاملہ ہے۔ ایمان بگڑ رہا۔ اچھا اور تھوڑا اور آگے بڑھو، کیا سکھایا جا رہا بچوں کو بچپن سے؟ دل و دماغ میں سوچ یہ ڈالی جا رہی ہے کہ صرف سائنس سائنس سائنس، سائنس جو بولے وہ صحیح، دل و دماغ میں جو بات آتی ہے وہی بات صحیح، جو بات دل و دماغ میں نہیں آتی وہ بات نہیں ماننا۔
ڈاروینزم سکھایا جا رہا ہے, بگ بینگ تھیوری سکھایا جا رہا ہے. سائنسدان جو بولے اس پہ یقین کر لینا. ایولیوشن سکھایا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ڈاروینزم, یہ ایولیوشن, یہ بگ بینگ تھیوری, یہ تمام جو بھی تھیوریاں ہیں, اس سے دماغوں میں یہ خیال ڈالا جا رہا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے, یہ کائنات خود بخود بن گئی, کوئی خدا نہیں ہے, کوئی گاڈ نہیں ہے. اسی لیے مسلمان آپ دیکھیں گے نا, سوشل میڈیا آپ دیکھتے ہی ہوں گے, آپ کو معلوم ہے کتنے مسلمان ہیں جو ایتھسٹ بن گئے, دہریے بن گئے, اسلام چھوڑ رہے. آج سائنس کی وجہ سے اسلام چھوڑ رہے. اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے مسلمان بچے اسلام ہی چھوڑ دے رہے ہیں. نہیں بھائی, یہ کوئی اسلام, یہ اللہ, یہ رسول, یہ نماز روزہ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی خدا نہیں ہے, کائنات بس چل رہی ہے, چل رہی ہے بس. اسی لیے آپ دیکھتے مشہور ایکٹروں کو, ایکٹریسز کو, اگر ان کی ہسٹری پڑھیں گے نا, ان کے خاندان میں ایک زمانے میں علماء تھے, ان کے باپ دادا, آج وہ ناچنے گانے والے بن گئے. پڑھانے والے بڑے بڑے لیکچررز ہیں یوٹیوب پہ, نام دیکھیں گے آپ مسلمانوں والا, وہ بولے گا کہ کوئی خدا ہی نہیں ہے, کوئی دھرم نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس ایمان بگڑ رہا. دنیاوی علم کے پیچھے بھاگتے ہوئے دینی علم کو چھوڑنے کی وجہ سے ایمان بگڑ رہا. اور اس سے بھی آگے چلو, مرتد ہو رہے ہمارے بچے بچیاں. سمجھ میں آ رہا نا, مرتد ہونے کا مطلب تو اسلام چھوڑ دے رہے, کافر بن جا رہے. خاص طور سے ہمارے اس شہر کی تو کتنے واقعات سنتے ہیں ہم, کتنے واقعات سنتے ہیں. کہیں پر بائک پہ ہم پکڑ لیے, ہماری بچی غیر کے ساتھ جا رہی ہے, کہیں پارک میں جا کے پکڑ لیے, ویڈیو بنا لیے, کہیں اویو ہوٹل میں مل رہی ہے غیروں کے ساتھ, کافروں کے ساتھ. کیوں ہوا جی یہ؟ ہماری بچیاں اسلام چھوڑ رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ دینی علم کا نہ ہونا. وجوہات بہت ہوں گے, لیکن سب سے بڑی اور اہم وجہ یہی ہے کہ علم کا نہ ہونا. جیسا کہ میں پہلی آیت رکھا آپ لوگوں کے سامنے, شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا, اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں. اس کی گواہی کون دیتے؟ علم والے. آج ایک بچی اسلام چھوڑ کے دوسرے مذہب میں جا کے کسی کے ساتھ شادی کر کے باقاعدہ یوٹیوب چینلوں میں, اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے انٹرویو دے رہی ہے, بول رہی ہے کہ میں جو اسلام چھوڑی بہت میں نے اچھا کام کیا, مجھے اتنے سالوں کے بعد صحیح سمجھ آ گئی ہے, صحیح خدا کون ہے, صحیح دھرم کیا ہے, مجھے اب معلوم ہوا. ہمارے دھرم میں تو بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا. کون بول رہی ہے آج؟ ہماری مسلمان بچیاں بول رہی. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس علم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا علم ہوتا تو وہ بولتی اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں. علم نہیں ہے اس لیے بول رہی ہے اللہ ایک نہیں ہے, 300 ہے, 3 کروڑ ہے, یہ صحیح مذہب ہے بول رہی. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس علم نہیں. اور علم کی کیا بات بتاؤں بھائی, اللہ اکبر, ایسی حالت ہے. آپ یہ کالجز میں جانے والی ہماری بچیاں ہیں نا, کالج میں کبھی نکلنے کے بعد ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھو. جیسا کہ کبھی کبھی یوٹیوب میں کوئی کچھ یوٹیوبرز ایسا مائک لے کے چلے جاتے نا, جا کے ان سے انٹرویو لیتے نا, کوئی بات کسی چیز کا سوال کرتے نا, ویسا اگر جا کے آپ بنیادی سوال ہی کر لو ہمارے بچے اور ہمارے بچیوں سے, اللہ کہاں ہے ایک سوال کر کے دیکھو. ہمارا کلمہ کیا ہے, کلمے کا ترجمہ کیا ہے, ایک سوال کر کے دیکھو. اللہ کے فضل و کرم سے میں اس دعوت کے فیلڈ میں 12 سال سے ہوں. جب سے نظام آباد میں الفرقان فاؤنڈیشن کے نام سے ایک سینٹر قائم کیا ہوں, پچھلے 12 سال سے ہر سال سمر میں اور چھٹیوں کے دنوں میں میں کیمپس لگاتا ہوں. 5 10 15 دن کے لیے نوجوانوں کو بلا کے کچھ چیزیں سکھانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے مئی کے مہینے میں بھی 5 دن کا ایک کیمپ رکھا تھا. آنے کے بعد 10th انٹر ڈگری کرے سو لڑکیاں تھیں, ان کا میں نے ایگزام لیا. آتے ساتھ ہی ایک وائٹ پیپر, ایک پین دے کے بنیادی 10 سوال رکھا ان کے سامنے. 10 سوال.
اس میں کلمہ اور کلمے کا ترجمہ، اللہ کہاں ہے، ارکان ایمان کیا ہے، ارکان اسلام کیا ہے، ایک 10 صحابہ کے نام لکھو، ایک 10 نبیوں کے نام لکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کے نام لکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام لکھو۔ اس طرح ایک بنیادی 10 سوال لکھا۔ ابھی تک بھی وہ پیپرز میرے پاس موجود ہے، اس میں سے آدھے سے بھی زیادہ بچیاں کلمے کا ترجمہ نہیں لکھی، کلمے کا ترجمہ نہیں لکھ سکی۔ کہاں ہے علم؟ یہ جتنی بچیاں بھاگ رہی نا، یہ وہی بچیاں ہیں جن کو کلمے کا ترجمہ تک نہیں معلوم ہے۔ جس بچی کو یہ معلوم ہوگا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ اللہ کون، وہ اللہ کہاں ہے، وہ اللہ کیسا ہے، اس کی ذات کیسی، اس کی صفات کیسی، اگر اللہ کے بارے میں اس کو معلوم ہوگا تو وہ اللہ کو چھوڑ کے بتوں کے سامنے کیسے سجدہ کرے گی؟ ذرا سوچ کے دیکھو آپ۔ وہ آج بول رہی ہے کہ یہ بتوں کے سامنے میں جو سجدہ کر رہی ہوں یہ صحیح دین ہے، آج مجھے سمجھ میں آیا یہ صحیح خدا ہے بول رہی۔ مسلمانوں صرف واٹس ایپ پہ ویڈیوز آئے تو شیئر کر لینا کافی نہیں، وہ میری بہن ہے، وہ جو بھی ہے میری بہن ہے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئی ہے تو وہ میری بہن تھی جو آج اسلام چھوڑی۔ کافروں کے ساتھ بھاگتے ہوئے ایک اسلام، ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئی سو بچی، اس کو بچپن سے کیا تربیت دی گئی تھی، اسلام اس کو کیا سکھایا تھا؟ اس کو برقعے کے اندر اس کی حفاظت کیا تھا، نظروں کی حفاظت کرنا سکھایا تھا، غیر محرموں سے نہیں ملنا، اکیلے سفر نہیں کرنا۔ بچی ہے، والد اس کی ذمہ دار تھا، والد نہیں ہے بھائی کو اس کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا، شادی ہو گئی تو شوہر اس کا ذمہ دار تھا، اس کی حفاظت کرنے والا تھا، ماں ہے تو بیٹا جوان ہوا تو بیٹا اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیا تھا۔ ہر جگہ اس کی اتنی حفاظت کرنے کے باوجود وہ بچی آج کالج میں چلے گئی، کسی سے محبت ہو گئی، آفس میں جاب کے نام سے چلے گئی، کسی سے محبت ہو گئی، ان کافروں کے ساتھ مل کے اویا ہوٹلوں میں پکڑی جا رہی ہے، زنا کر رہی ہے۔ اتنی شرم و حیا والی بچی کو اسلام چھوڑنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ کافروں کے نطفے اپنے پیٹوں میں گرانے پر مجبور کس نے کیا؟ میرے بھائی فخر سے اسلام کے خلاف بول رہی ہے آج۔ درد کیوں نہیں ہوتا آپ کو؟ تکلیف کیوں نہیں ہوتی اس بات کی؟ اس کو روکنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ پہ غور کیے؟ صرف کہیں پر پکڑ کے ویڈیو بنانا، 2-4 مار دینا، برقع کھینچنا، یہ اس سے سدھریں گی؟ وہ اس سے اور بھی زیادہ ضدی ہو جائیں گے، وہ برابر جا کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے انٹرویوز دے رہی۔ بھائی اس فتنے سے روکنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ یہ کیوں بھاگی؟ اس کے پاس علم نہیں تھا، تو اس کے پاس علم کون سکھائے گا؟ اس کے پاس علم سمجھائے گا کون؟ کلمے کا ترجمہ سمجھائے گا کون؟ بتائے گا کون اس کو؟ اسی لیے میں بولا ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ ہمیں ہدایت دیا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہم کو اللہ قرآن و سنت کی سمجھ دیا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ ہماری بچیاں پھر بھی آ رہی جمعہ میں درس سن رہی ہے، اجتماعات میں آ کے ہماری بچیاں سن رہی ہے، لیکن کتنی ایسی بہنیں ہیں جن کو مسجدوں سے دور کر دیا گیا، جن کو اجتماعات سے دور کر دیا گیا، ان کو کون پڑھانا کلمے کا ترجمہ؟ کون سکھانا ان کو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ کون بتانا ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے آئے، میرے لیے آئے، پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے؟ اے میری بہن تجھے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہمارے نبی آئے۔ نبی کی تعلیمات کیا ہے؟ کبھی پڑھی؟ کبھی نبی کی زندگی کیا ہے کبھی دیکھی، کبھی سنی، کبھی سمجھنے کی کوشش کری؟ ان بہنوں کے پاس علم نہیں ہے تو وہ علم ان تک پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے میرے بھائی؟ وقت رہا تو آخر میں بتاؤں گا کہ علم کیسا سکھانا، کیسے پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری کتنی ہے۔ ہماری بچیوں کے آج مرتد ہونے کی اور ایمان بگڑنے کی وجہ علم کی کمی۔
کتنی عورتوں کو آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں؟ جا کے کسی سے بولو علم کی کمی اتنی ہے، اچانک اگر کوئی غیر مسلم مل جا کے بھائی اللہ اکبر سنتے تمہارے مسجدوں سے، اللہ اکبر کا مطلب کیا جی بتاؤ، بولے تو کتنے مسلمان بتا سکتے ہیں؟ کتنی ہماری بہنوں کو معلوم ہے؟ اچانک اللہ اکبر کا مطلب پوچھ رہے، خود پریشان ہو جائیں گے اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے۔ خود ہم مسلمانوں کو نہیں معلوم اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کے بارے میں بول میری بہن، بول کے اگر میں کسی کو مائک دے دوں، کالج سے نکلنے والی میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو، اگر کسی بھی نوجوان کو اللہ کے بارے میں بول، بھائی یہ مائک لے لے، اللہ کے بارے میں بول، میں ویڈیو نکالوں گا، تھوڑا اللہ کے بارے میں بول، کبھی ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھو کتنی دیر بول سکتے اللہ کے بارے میں؟ 5 منٹ بھی نہیں بول سکتے، 5 منٹ بھی۔ 90% مسلمان 5 منٹ بھی اللہ کے بارے میں نہیں بول سکتے۔ کیا معلوم ہے اللہ کے بارے میں؟ کیا معلوم ہے اللہ کے رسول کے بارے میں؟ دوسری طرف پاکستانی سیریلوں کے بارے میں پوچھو، گھنٹے گھنٹے بول دیں گے آپ کو، گھنٹے گھنٹے بتائیں گے آپ کو۔ کرکٹروں کے بارے میں پوچھو ہمارے نوجوانوں سے، IPL میں کون سی ٹیم میں کون تھا، کتنے سال تھا، کتنے کروڑ کمایا، کتنے سکس مارا، کس کے ساتھ افیئر ہے، اس کی بیوی کون، اس کی گرل فرینڈ کون، اس کے بچے کون، کیا کیا ہر چیز بتائے گا۔ IPL کی پوری ہسٹری، کرکٹروں کی پوری ہسٹری بتائے گا۔ جتنا صرف کرکٹروں کے بارے میں بولتا ہے اتنا کیا اللہ کے بارے میں بولیں گے؟ کہاں ہے پھر علم؟ رسمی دینداری چلتے جا رہی، اندر سے کھوکھلے ہو گئے، سرٹیفکیٹس کے حد تک مسلمانوں کا نام رہ گیا ہے، اندر سے ایمان خالی ہوتے چلے جا رہا۔ اسلام کے دشمن کام کر رہے اسلام سے ہٹانے کے لیے، دھرم تبدیلی کے لیے، ان کے بڑے بڑے مشنریز چل رہے، اور ہمیں ہے صرف ویڈیو شیئر کر لے کے 2-4 گالیاں دے کے، جاہل عورتیں ایسا کر رہی ویسا کر رہی، اسلام کو بدنام کر رہی، بول دیے بس ختم۔ دینی علم سے دوری کا پہلا نقصان کیا بولا؟ ایمان بگڑا۔ بولیے ایمان بگڑا۔ اگر دین کا علم ہوتا، پوری دنیا کی دولت لا کے سامنے رکھ دو، ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ گردن پہ تلوار لا کے رکھ دو، مرنا پسند کریں گے، لیکن ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ کسی ایک اجنبی آدمی کو دیکھ کے پسند کر کے اس کے لیے بھاگ جانا تو چھوڑو، ہمارے صحابہ کی زندگی یا ہم دیکھیں، اللہ کے رسول کو دیکھیں، کلمے کا ترجمہ سمجھ گئے، پورے گھر کو، پورے خاندانوں کو چھوڑ دیا اللہ کے رسول کے لیے۔ آج علم نہیں رہنے کی وجہ سے پورے دین کو چھوڑ رہے، پورے خاندان اپنے ماں باپ کو چھوڑ رہے اجنبی مرد کے لیے۔ آج کافر ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، پڑھ کے قرآن سمجھ کے اسلام قبول کر رہا، اسی قرآن کو نہیں پڑھ کے، اسی علم سے دور ہونے کی وجہ سے اسلام چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں۔ فرق علم کا ہے۔ علم آیا تو اسلام میں آئے، علم سے خالی ہو گئے تو اسلام سے بھی خالی ہو گئے۔ تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اس نقصان سے رکنے کے لیے میرے بھائیوں کوشش کرنا ہے۔ اور یہ مت سوچو کہ نہیں مول صاحب ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم تو توحید پرست ہیں، ماشاءاللہ ہمارے بچوں کو تو ہم سکھا رہے، یہ کر رہے وہ کر رہے۔ اس گھمنڈ میں بھی نہیں آنا، اس تکبر میں بھی نہیں آنا۔ میرے بھائیوں، شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے اور فتنے بڑے تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں۔ ارے انبیاء ہو کے دعا کرتے تھے، اللہ میرے بچوں کو ایمان پہ قائم رکھ، میرے بچوں کو نمازی بنا دے۔ نبیوں کی دعائیں ہیں قرآن میں۔ ہم اس بے فکر میں نہیں رہنا کہ ماشاءاللہ ہم توحید پرست ہیں تو ہمارے بچے بھی توحید پہ رہیں گے۔ اچھے ہر جگہ گھومتا ہوں، ہر علاقے میں جانتا ہوں، نیوز معلوم ہوتی ہے مجھے۔ ایک باپ سوسائٹی میں عزت کے ساتھ 40 50 60 سال گزارا، ایک مشہور نام ہے، مسجد کے ذمہ دار ہے، جماعت کے ذمہ دار ہے، ان کی بیٹیاں کافروں کے ساتھ بھاگ گئی۔ کئی واقعات سنتا ہوں میں، کئی واقعات علماء کے گھروں سے، بھائی علماء، چھوٹے بھی نہیں، بڑے بڑے مشہور علماء کے گھروں کے واقعات سنتا ہوں، دل کٹ جاتا ہے۔ ان کے بچیوں نے جو حرکت کی، ان کے بچوں نے جو حرکت کی۔ حفاظت کرنا،
صرف علم سکھانا رسمی طور پر نہیں، ان کی تربیت کرنا، تربیت کا ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ایک ایک چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو پہلی چیز، ایمان کی حفاظت کے لیے علم کی ضروری ہے، علم سکھاؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا نقصان جو ہو رہا، دینی علم سے دوری کا دوسرا نقصان، شرک عام ہو گیا، شرک عام ہو گیا۔ بار بار سنتے ہیں ہم خطبات میں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک جس نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ شریک کیا، اس کے لیے ہمیشہ جہنم ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس کا کوئی وہاں پر مددگار بھی نہیں۔ سنتے ہیں، ہم کو معلوم ہے، لیکن یہ آیتوں کا ترجمہ ہمارے بچوں کو بچپن سے سکھانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ چند قرآنی آیتوں کا ترجمہ انہیں معلوم ہو بچپن سے۔ شرک کیسا؟ پہلا، جس کے پاس علم نہیں ہے، پیر پرستی، مرید پرستی، خبر پرستی، خبروں کے سامنے جھکنا، عامل باباؤں کے سامنے جھکنا، ہر مسئلے کو عامل باباؤں کے پاس لے کے جا کے سوالات کرنا، تعویذ گنڈے، یہ سب چیزیں کیا چل رہی ہیں آج سوشل میڈیا میں؟ ہمارے ویڈیوز جو وائرل ہوتے اس پر میرا نمبر لکھا ہوا ہوتا، جتنے بھی لوگ میرا نمبر لے کے کال کرتے اس میں سے اکثر کالز اس لیے آتے ہیں، مول صاحب یوٹیوب پہ تمہارا بیان دیکھے، نمبر نکالے تو کیا ہوا؟ مول صاحب میرے کاروبار میں تھوڑا نقصان ہے، کچھ تو بھی دیکھ کے بولتے، کیا کیوں نقصان ہو رہا؟ میرا شوہر بگڑ گیا، کیوں بگڑا ہوں گا، تھوڑا دیکھ کے بولتے کیا؟ میری بہن بھاگ گئی، اس کے لیے کچھ تو بھی دعا بولتے، کیا کیا ہوا کہ معلوم کرتے کیا؟ عامل بابا اتنے مشہور ہو گئے، عامل بابا ہر کام کر کے دے دیں گے۔ ہمارے شہر میں بھی بڑے بڑے عامل بابا ہیں، ہے نا؟ کیوں جا رہی ہماری عورتیں؟ حالانکہ وہ عامل بابا عزتوں کو بھی لوٹ رہا، پیسے بھی لوٹ رہا، عزتیں بھی لوٹ رہا، اس کے باوجود بھی جا رہے۔ کیوں؟ ان کے پاس علم نہیں ہے نا۔ برکت دینے والا اللہ، علم نہیں ہے۔ مشکلوں کو دینے والا بھی اللہ، مشکلوں کو دور کرنے والا بھی اللہ، علم نہیں ہے۔ بیماریوں کو دینے والا بھی اللہ، بیماریوں کو شفا کرنے والا بھی اللہ، علم نہیں ہے۔ اس لیے درگاہوں کے پاس، عامل باباؤں کے پاس۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی، ہم اہل توحید ہے، بے فکر ہونا نہیں نہیں نہیں۔ یاد رکھو، میں ہر جگہ یہ بات بولتا ہوں، بڑی کڑوی بات ہے، لیکن اچھی طرح سمجھ لو، اچھی طرح سمجھ لو۔ بس ہم اہل حدیث بن گئے، ماشاءاللہ قرآن و سنت کو مان لیے تو بس کافی ہے ہمارے جنت میں جانے کے لیے۔ بے فکر نہیں رہنا میرے بھائی۔ اکثر لوگوں کے گھروں میں مرد حضرات تو ماشاءاللہ توحید پرا، سنتوں پہ عمل، سب کچھ ہے، لیکن عورتوں کی دیکھیں گے نا عقیدے، ابھی بھی شرک میں مبتلا۔ اچھے اچھے توحید پرستوں کے گھروں میں شرک کی بدبو ابھی بھی آتی ہے۔ کتنے قسمیں، کتنے اقسام بتاؤ میں شرک؟ ہم سمجھے صرف درگاہ کے پاس جھکنا ایک ہی شرک ہے، تعویذ گنڈا لٹکانا صرف یہی شرک ہے؟ تعویذ گنڈے بھی ہے، درگاہ بھی ہے، نیمبو بھی ہے، ناریل بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کتنے خطرناک عقیدے ہیں۔ گھر بناتے ہیں تو واستو دیکھتے ہیں۔ مسلمان انجینئر نیچے لکھتا، میں انجینئر ہوں، تمہارے گھر کا پلان بتاؤں گا ایز پر واستو۔ اس کے جو کارڈز بنتے نا، دیکھو کبھی، مسلمانوں کے عقیدے یہ واستو سمجھ رہے ہوں گے آپ؟ گھر بنانے سے پہلے بڑا بھائی کدھر رہنا، چھوٹا بھائی کدھر رہنا، کچن کدھر رہنا، بیڈ روم کدھر رہنا، حمام کدھر رہنا۔ اگر تھوڑا بھی گڑبڑ ہو گیا تو اچھے اچھے گھروں کو توڑ پھوڑ کر کے ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر کر لے رہے۔ کیوں؟ گھر کی وجہ سے، کچن روم کی وجہ سے میرے گھر میں برکت نہیں ہے، بیڈ روم ادھر رہنے کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہے۔ شرک۔ اکثر مواحدوں کے گھروں میں ایک درخت رہتا، بیل رہتی، ایک منی پلانٹ۔ کیوں لگائے جی مول صاحب؟ سمجھے نا؟ منی پلانٹ کس عقیدے سے لگاتے جی؟ وہ درخت لگائے تو منی، منی پیسے پیسے، درختوں کی وجہ سے پیسے ملتے۔ کیا عقیدہ ہے؟
گھر کے سامنے بیر کا درخت نہیں رہنا، انار کا نہیں رہنا، جام کا نہیں رہنا، یہ رہے تو یہ ہوتا، وہ رہے تو وہ ہوتا۔ شادی کسی کی طے کرنے کے لیے بیٹھ گئے، پورے بڈھے لوگ مل کے کیلنڈر پکڑ لے کے بیٹھتے، ہاں بیٹا 13 تاریخ کو شادی نہیں کرنا، 3 تاریخ کو شادی نہیں کرنا، ہفتے کے دن سفر نہیں کرنا۔ سفر کا مہینہ پہلے کے 13 دن، 1 سے لے کے 13 دن سفر کے، ہاں بہت منوس ہوتے، برے ہوتے۔ شادیاں ہوئے کیا؟ فنکشن ہال پورے ویران پڑ کے تھے 1 سے 13 تک۔ مسلمانوں کی شادیاں کبھی دیکھے؟ پچھلا مہینہ محرم کا گزرا، محرم کے مہینے میں کسی فنکشن ہال میں شادی دیکھے؟ نہیں۔ کیوں؟ محرم میں نہیں کرنا شادی، سفر کے مہینے میں 13 دن، 13 تیزیاں کے دن نہیں کرنا۔ بولو یہ توحید ہے؟ شرک ہے، شرک۔ فلاں دن کی وجہ سے نقصان ہوتا، فلاں تاریخ کی وجہ سے نقصان ہوتا، فلاں گھڑی کی وجہ سے نقصان ہوتا، فلاں، ارے اچھے اچھے مواہد لوگ سفر کرنے کے لیے نکلتے، کالی بلی سامنے آ گئے تو واپس چلے جاتے۔ گھروں کے سامنے چپل اوندھی ہو گئے تو ہماری تقدیر اوندھی ہو جاتی، سمجھنے والے۔ گھروں میں جھاڑو دیتے دیتے کسی بچے کے پیر کو لگ گئے تو ارے برا ہو جاتا، بیمار ہو جاتا بول کے جھاڑو پہ تھو بول کے تھوکنے والے ہمارے عورتیں۔ یہ ہمارے گھروں کے عقیدے بتا رہا ہوں، ہمارے عورتوں کی بتاؤ کیا کیا عقیدے بتاؤں بھائی۔ یہ بدشگونی لینا، مسند احمد کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی نے کسی کو اس کے کام سے روک دیا تو شرک ہے۔ شرک صرف درگاہ کے پاس جانا ہی شرک نہیں ہوتا، بدشگونی کی وجہ سے کسی کام سے تم رک گئے تو یہ بھی شرک ہے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ شرک کیوں ہو رہا؟ دینی علم سے دوری کی وجہ سے۔ دینی علم، یہ قرآن کی آیتیں مجھے معلوم ہوں گی، نفع نقصان کا مالک اللہ، بس اب میں نہ چپل سے ڈروں گا نہ بلی سے ڈروں گا۔ تو یاد رکھو، دوسرا نقصان ہوا شرک۔ تیسرا نقصان بدعتیں پھیلی۔ دینی علم سے دوری کی وجہ سے کیا ہوا بھائی؟ بدعتیں، ذرا زور سے بولو۔ ہاں، بدعت کس کو بولتے؟ دین میں نیا کام۔ دیکھو اب بھائی جو بولے نا، اکثر لوگوں کو ہم کو یہی معلوم ہے دین میں نیا کام۔ اب دیکھو ہمارے اپوزیشن پارٹی والے جو ہے اس بات کو اٹھا کے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی لوگوں کو گمراہ کرتے، مذاق کیا اڑاتے، لیکن مذاق اڑاتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرتے۔ کیا بولتے؟ دین میں نیا کام بدعت ہے، میلاد منانا دین میں نیا کام ہے، بدعت ہے، فاتحہ دینا دین میں نیا کام ہے، بدعت ہے، آیت کریمہ پڑھنا۔ ہمارے اچھے توحید پرست عورتیں بھی کیا کرتے؟ کہاں تو بھی محلے میں، کون تو بھی گھر میں نیا گھر بنا کے آیت کریمہ پڑھا رہے، آؤ جی باجی بولے تو چلے جاتے۔ اچھا کام ہے نا مول صاحب، آیت کریمہ پڑھنا کیا غلط کر رہے گی؟ تھوڑے چنچے رہتے، گٹلیاں رہتے، کھا کے تھوکے سو، سیتافل کے یا نہیں تو املی کے گٹلیاں رہتے، وہ پورے جمع لے کے آ کے پورے عورتیں مل کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک پڑھتے جاؤ، 1.25 لاکھ مرتبہ گن کے آیت کریمہ مکمل کر کے ماشاءاللہ مست دعوت کھا لے کے آ جاؤ۔ آیت پڑھ رہے بھائی، کیا غلط کام کر رہے؟ قرآن خوانی کر رہے بھائی، عورتیں سب مل کے سب ایک پارہ لے کے پڑھتے جا رہے، میت کو لے کے مرد حضرات چلے گئے قبرستان، عورتیں سب مل کے ایک پارہ لے کے پڑھتے جا رہے۔ کیا غلط ہے مول صاحب؟ اچھا کام ہی کر رہے نا، قرآن ہی تو پڑھ رہے نا، غلط کیا ہے اس میں؟ اب وہ جو گمراہ کرنے والے کیا بول رہے؟ دین میں نیا کام بدعت۔ اچھا میلاد بدعت، فاتحہ بدعت، آیت کریمہ بدعت، قرآن خوانی بدعت، 40واں بدعت، برسی بدعت۔ تو جو بھی نبی کے زمانے میں نہیں تھا وہ بدعت، جو بھی نیا کام ہے جو نبی کے زمانے میں نہیں تھا وہ بدعت۔ تو جو نبی کے زمانے میں نہیں تھا، آیت کریمہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا تو بدعت، میلاد نبی کے زمانے میں نہیں تھا تو بدعت، فاتحہ نبی کے زمانے میں نہیں تھی تو بدعت، بریانی بھی نبی کے زمانے میں نہیں تھی، یہ بھی بدعت۔ بریانی کیوں کھا رہے پھر؟ چائے پینا بھی نبی کے زمانے میں نہیں تھا، چائے کیوں پی رہے؟ یہ بھی بدعت۔ مائک میں اذان دے رہے نا، مائک میں اذان نبی کے زمانے میں نہیں دیے، یہ بھی بدعت۔
فین اور اے سی لگا کے مسجدوں میں کیوں بیٹھے؟ تمہارا یہ مسجدوں میں فین اور اے سی لگانا بھی بدعت۔ نبی کے زمانے میں جو نہیں تھا وہ بدعت، فین نہیں تھا فین بدعت، بریانی نہیں تھی بریانی بدعت، چائے نہیں تھی چائے بدعت، تو بھی نہیں تھا نبی کے زمانے میں تو بھی بدعت۔ نیچے نعرہ تکبیر، جاؤ جوش، واہ کیا جواب دیے مولانا۔ اس لیے بدعت کا صحیح مطلب سمجھنا، علم۔ اب کیا جواب دیں گے؟ اب کیا جواب دیں گے اس کو؟ اگر بدعت کا ایسا ڈیفینیشن ہم کریں گے تو وہ مذاق اڑایا ہمارا، کیا جواب دیں گے؟ اسی لیے علم حاصل کریں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے، بدعت کا صحیح مطلب کیا ہے معلوم کریں گے، اس کو سمجھائیں گے، ہمارے دوست کو، ہمارے رشتہ دار کو سمجھائیں گے، بیچارے کے پاس علم نہیں ہے، وہ گمراہ ہوا۔ دین میں کوئی ایسا کام کرنا، دین میں ایسا کوئی نیا کام کرنا جس کا ثبوت قرآن و سنت میں نہ ہو اور اسے ثواب سمجھ کے کیا جائے، وہ بدعت۔ مائک میں اذان دینا زیادہ ثواب ملتا، مائک میں نہیں دیے تو کم ثواب ملتا، کوئی بولتے جی؟ اے سی کے نیچے نماز پڑھے تو فین کے نیچے نماز پڑھے تو زیادہ ثواب، فین کے نیچے نماز نہیں پڑھے تو کم ثواب، کوئی بولتے ہیں؟ ثواب کے لیے فین کے نیچے نماز نہیں پڑھ رہے، بریانی کھا کے نماز پڑھے تو ثواب زیادہ ملتا، مول صاحب ہے نہیں۔ لیکن میلاد کس لیے منا رہے؟ ثواب ملتا۔ فاتحہ کس لیے دے رہے؟ ثواب ملتا۔ آیت کریمہ کس لیے پڑھ رہے؟ ثواب ثواب کی نیت سے نیا کام کرے تو بدعت ہے، مول صاحب گمراہ نہیں کرنا۔ تو اس لیے بدعت کا صحیح ڈیفینیشن سمجھاؤ، ہمارے عورتوں کو سکھاؤ بدعت کیا ہے۔ عورتوں کی ذمہ داری ہے، ہمارے پورے رشتہ دار تو قرآن و سنت کو ماننے والے نہیں ہوں گے، کسی کے بھی 100% پورے رشتہ دار توحید پرست ہے نہیں ہے، شرک میں کہیں نہ کہیں مبتلا ہے، بدعتوں میں کہیں نہ کہیں مبتلا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ یہ سیکھنا علماء سے، شرک کا ڈیفینیشن، بدعت کا ڈیفینیشن، پھر ہمارے عورتوں کو جا کے سمجھانا، بولنا ان کو، باجی ہمارے کو اچھا لگنے سے کام اچھا نہیں ہوتا، ہمارے کو اچھا دکھنے سے ہر عمل اچھا نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے کو اچھا دکھنے سے ہر کام اچھا ہو جاتا، ایک نماز میں ایک رکعت میں ایک رکوع ہے 2 سجدے ہے، میں جوان ہوں مول صاحب، میں ایک رکعت میں 2 رکوع کروں گا، 4 سجدے کروں گا، میری نماز ہوگی؟ سمجھانا ایسا، تمہارے کو اچھا دکھ رہا بول کے 2 رکوع کرے تو نماز نہیں ہوتی، تم غلط کر رہے کیا؟ رکوع ہی 2 کر رہے، اللہ کے لیے کر رہے وہ بھی رکوع، لیکن 2 کیوں کر رہے؟ 2 کرے تو کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیونکہ 2 کرنا اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح میلاد منانا اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہوتا، چنچوں پہ گٹلیوں پہ آیت کریمہ پڑھنا اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہوتا، ایسا سمجھانا ان کو۔ تو علم کی کمی کی وجہ سے شرک بھی پھیلا، علم کی کمی کی وجہ سے بدعتیں بھی پھیلی ہیں۔ چلو 3 چیزیں ہو گئی میرے بھائیوں۔ اس کے بعد علم، دینی علم سے دوری کا نقصان، ہمارے معاشرے میں رسم و رواج عام ہو گئے ہیں، چاہے وہ شادی کے رسم و رواج ہو، برتھ ڈے کے نام سے ہو، میرج ڈے کے نام سے ہو، کتنے رسم دن بہ دن، مہندی کی رسم، ہلدی کی رسم، منجے کی رسم، منگنی کی رسم، جمعگی کی رسم، اور یہ رسمیں ہمارے تو نہیں معلوم، ہم مرد ہیں، ہم کیا، ہمارے عورتیں کیا بول دیتے؟ اجی خاموش بیٹھو جی، تمہیں نہیں معلوم، جاؤ۔ اب ہم چلے جاتے تو برابر وہ آغت کے ٹائم پہ خاجی صاحب بولتے نا، دولہے کے والد صاحب کہاں ہیں؟ بولے تو ڈھونڈنا پڑتا، آؤ آؤ آؤ، جب بولے تھے تمہارے بیگم چلے جاؤ بول کے کتنی دیر ہوا چلے گئے، آؤ آؤ سگنیچر کرنا، جب آ کے بیٹھتے ہاں میں چھوں دولہے کا والد بول کے، اچھے مواہد نہیں جی، ہمارے کو کچھ بھی نہیں معلوم، ہمارے عورتوں کو معلوم، یہ رسم کیوں کرے؟ عورتیں کر لے رہے مول صاحب، ہمارے کو کیا معلوم، یہ رواج کیوں کرے؟ عورتیں کر لے رہے، سب عورتوں کے اوپر ڈال دیا، ہم خاموش بیٹھے۔ مجھے بتاؤ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے نا؟ ایک بار بولو زور سے، صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے کہ نہیں ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ نبی نمونہ ہے، نبی خالی رفع الیدین میں نمونہ جی، نبی صرف نماز میں نمونہ ہے، داڑھی ٹوپی میں نمونہ ہے ہمارے نبی، شادی میں نمونہ نہیں ہے۔ النکاح من سنتی، اللہ کے رسول نہیں بولے نکاح میری سنت ہے بول کے، خالی رخے پہ النکاح من سنتی حدیث لکھ دیے، لیکن شادی پوری
نبی کے خلاف، اسلام کے خلاف رسم و رواج پھیلے. حالانکہ ہم زبان سے بولتے، دیکھو علم نہیں رہنے کی وجہ سے کتنی بڑی غلطی ہو رہی. ہم تو ہمیشہ وہ درگاہوں کے لیے مثال دیتے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اگر ہی کے جگہ بھی ہوتا تو اللہ تیری بھی درگاہ کی بھی ایسا ہو سکتا. یہ اکثر مثال دیتے، لیکن اسی سورہ فاتحہ میں آخر میں آ کے ذرا ترجمہ غور کرنا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس سے پہلے بھی اگر پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم، ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، سیدھا راستہ دکھا. کن کے راستے پہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، جس پر انعام ہوا. کون ہے انعام ہوئے سے لوگ؟ انبیاء، شہداء، صدیقین، ہے نا. اچھا ہم اللہ سے تو اچھا اور ایک اس کے بعد والی آیت بھی چلو ترجمہ پہلے دیکھ لیں گے. اس کے بعد کیا بول رہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان کے راستے پہ مت چلا جس پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. اس سے مراد عیسائی اور یہودی. بار بار ہمارے علماء سمجھاتے ہیں، ہم کو معلوم ہے الحمدللہ. دیکھو لیکن عمل ہے کیا اس پہ؟ ہم اللہ سے تو مانگے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. کون سا سیدھا راستہ؟ جو ہمیں جنت میں لے جائے. لیکن وہ سیدھا راستہ کیسا معلوم کریں گے؟ جس راستے پر ہمارے صحابہ چلے، مثال کے طور پر جن پر انعام ہوا، صحابہ کے راستے پہ ہمیں چلا. یہ دعا کرے. اور کیا دعا کرے؟ اللہ عیسائیوں کے اور یہودیوں کے راستے پہ مت چلا. اللہ سیدھے راستے پہ چلا، صحابہ کے راستے پہ چلا، لیکن عیسائی اور یہودیوں کے راستے پہ مت چلا. شادی کے رسم و رواج صحابہ کے طریقے پہ ہے، شادی صحابہ کے طریقے پہ ہے، برتھ ڈے منانا صحابہ کا طریقہ تھا. علم کی کمی کافروں کے طریقے پہ لے جا رہی ہمیں. علم کی کمی عیسائیوں کے، یہودیوں کے طریقے پہ لے جا رہی. میرے بھائیوں اچھی طرح یاد رکھو، یہ چوتھا نقصان ہوا. اس کے بعد پانچواں نقصان، دینی علم سے دوری کی وجہ سے آداب اور اخلاق بگڑے. اور یہ بات پہلے جو میں نے کہی وہ اچھی طرح یاد رکھ لینا. نہیں مول صاحب ہمارے اور ہمارے بچوں کے آداب اور اخلاق تو ٹھیک ہے. نہیں، تمام مسلمانوں کو دیکھو، تمام مسلمانوں کو نظر رکھ کے سوچو ذرا. آداب بگڑے، اخلاق بگڑے. کیسے؟ اکثر گھروں میں لوگوں کو سلام کرنے کا طریقہ تک نہیں معلوم. ایک زمانہ تھا، یہ موبائل اور ٹی وی آنے سے پہلے، کارٹون دیکھنے سے پہلے، گیماں کھیلنے سے پہلے ہمارے بچے، ہمارے بچپن میں جب کوئی ماموں گھر کو آ رہے، نانی گھر کو آ رہے، خالہ گھر کو آ رہے تو دوڑ کے جاتے تھے، سلام کرتے تھے، کھیلتے تھے، بات کرتے تھے. آج کتنے گھروں میں یہ دیکھا جاتا، مہمان گیا گھر میں، ماموں گئے، نانا گئے، بچے موبائل پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. امی کو آ کے بولنا پڑتا، بیٹا سلام کر، تیرے دادی آئے، تیرے نانی آئے. آداب، اخلاق، بات کرنے کے آداب، راستے پہ بیٹھنے کے آداب ہے نا. اسلام آداب سکھایا نا. بڑوں کی عزت کرنے کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت کرنے کا ادب. اخلاق کہاں ہے ہمارے؟ بالوں کی کٹنگ دیکھتے نا ہم، یہ آداب ہے. ہمارے بچوں کی جو بالوں کی کٹنگ ہے آج ہم دیکھتے، ہمارے بچوں کے کپڑے پہننے کا طریقہ جو ہم دیکھتے ہیں، کٹے پھٹے پہن، یہ آداب ہیں اچھے؟ کہاں ہے آداب؟ اسلام سے دور، دینی علم سے دور، آداب ختم ہو گئے. صبح اٹھنے کے بعد بغیر اوڑھنی کے نائٹی پہن کے بہن بھی برش کرتی، صبح اٹھنے کے بعد اس کے سامنے ٹھہر کے چڈی پہ بھائی بھی برش کر رہا. یہ ادب ہے ہمارا. سوچ کے دیکھو آپ، وہ نائٹ پینٹ پہ چڈی پہ انہیں، یا نائٹ پینٹ پہ نائٹی پہ انہیں، یہ بھائی بہنوں کے کپڑے پہننے کا طریقہ، یہ ادب. آداب بگڑے، اخلاق بگڑے. میرے بھائیو اللہ کے لیے غور کرنا. ہمارے اسکول اور کالجوں میں صرف مارکس پہ دھیان دیا جاتا، سرٹیفکیٹس پہ دھیان دیا جاتا. آداب اور اخلاق کا چیپٹر ختم ہو گیا. اسکول کالج میں آداب اور اخلاق کا چیپٹر نہیں ہے.
سبجیکٹ نہیں ہے آداب اور اخلاق کا میرے بھائیو، اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو دینی علم سے دوری کی وجہ سے یہ بھی ایک نقصان ہوا۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے نوجوان بھی بگڑے آج۔ دینی علم سے دوری، نوجوان نشے میں، دینی علم سے دوری نوجوان زنا کرتے ہوئے، دینی علم سے دوری ہمارے نوجوان ناچ گانا فلمیں۔ ابھی کچھ دن پہلے تو ایک بہت زیادہ وائرل ہوا تھا ویڈیوز بہت وائرل ہو رہے، فلم تھیٹروں میں ہمارے بچیاں ہمارے نوجوان جا کے دیکھ رہے، فلم تھیٹروں میں بیٹھ کے باقاعدہ رو رہے، محبت عاشقی، ہاں سب جانتے میں کدھر اشارہ کر رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں جا رہے بھائی فلم تھیٹروں میں بیٹھ کے، بلکہ ان کو بھائی کیا بول رہے ہیں، بڑے ادب سے نام لیتے، سلو بھائی، ہاں یہ میرا بھائی ہے، میرے بھائی کا فلم نہیں دیکھے تو کیسا؟ صبح 4 بجے اٹھ کے جا کے لائن میں ٹھہر کے ٹکٹ لے کے فلم دیکھ کے نکلے سو لوگ، ہاں آج مسلمان، وہ بھی داڑھی ٹوپی۔ فجر کی نماز تو نہیں پڑھتا ایسا، فجر کی نماز میں تو ہماری مسجدیں ویران رہتی، لیکن فلم تھیٹروں کے لیے ہمارے لڑکے بھی، ہمارے لڑکیاں بھی، نوجوان بھی، بوڑھے بھی، سب لائن میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس کو یہ علم نہیں ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تیری جوانی کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ جوانی بہت بڑی نعمت ہے، علم سے دور، فلموں میں، نشے میں، گنڈا گردی، آج کتنے ویڈیوز وائرل ہو رہے گنڈا گردی کرنے کا شوق، کیونکہ فلمیں وہی سکھا رہی نا۔ ایک زمانہ تھا ہیرو کو ہیرو بنا کے بتاتے تھے، آج ویلنوں کو ہیرو بن کے بتا دے رہے، ویلنزم سکھا رہے، لوگوں کو مارنا، لوگوں کو قتل کرنا۔ 10-15 دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوا، ہو سکتا شاید وہ حیدرآباد کا ہی ہوگا، پڑوسی کو جھگڑا ہوا، باپ کے ساتھ، بیٹا اندر سے 13-14 سال کا بچہ نہیں ہے، بڑی تلوار لے کے نکلا گھر کے اندر سے، اس کے ہاتھ میں سے انہیں کھینچ لیا، باپ جا کے قتل کر دیا۔ ہمارے بچے آج راؤڈی شوٹرز بننا پسند کر رہے، راؤڈیزم سیکھ رہے، غصے میں آنا، توڑ پھوڑ دینا، جھگڑے کرنا۔ یہ کیوں ہو رہا؟ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا؟ اس کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اسلام جو صبر کی تعلیم دیتا، اسلام جو نرم مزاجی کی تعلیم دیتا، آداب اور اخلاق کی تعلیم دیتا، نوجوان اس سے دور ہے، اس لیے ایسے غلط کام کر رہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا۔ پھر اس کے بعد ہمارے نوجوانوں کو پرسنل مسائل تک نہیں معلوم میرے بھائی، علم سے دوری کی وجہ سے کتنے نوجوانوں کو یہ سوال کرتے ہوئے میں سنا، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، ان کے اپنے طہارت کے مسائل نہیں معلوم، ہم بستری کے آداب نہیں معلوم۔ رمضان میں روزہ رکھ کر روزے کی حالت میں ہم بستری کر کے نوجوان سوال کر رہا ہم سے، کیا بولوں میں آپ کو؟ وہ بھی کوئی دوسرا نہیں، قرآن و سنت کو ماننے والے۔ ہاں مول صاحب صرف منی نہیں نکلی تو ہو گیا نا، غسل فرض نہیں ہوتا نا، منی نکالے بغیر ہم اگر میاں بیوی ہم بستری کر لیے تو جائز ہوتا نا؟ ایسا ہم کئی مرتبہ کر چکے، بول کے سوال کر رہا، کھل کے بولنا پڑ رہا میرے کو ایسی باتیں، کیونکہ حالات ایسے ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو دین کا علم، ان کے پرسنل مسائل تک نہیں معلوم ہے، اس لیے ایسے غلطیاں ہو رہی میرے بھائیوں۔ اس کے بعد چلو وقت بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے تو ہم بھی تیزی کے ساتھ کچھ باتیں بتائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور نقصان دینی علم سے دوری کا، شرم و حیا ختم۔ انسٹا پہ دیکھو آپ، ہر ایک ناچنا چاہ رہا، ہر ایک ڈانس کرنا چاہ رہا، لڑکے بھی، لڑکیاں بھی، بڈھے بھی، داڑھی ٹوپی سب رہتا، انہیں پیچھے ہندی گانے لگا لے کے سامنے ایکٹنگ کرتے ہوئے ڈانس کر رہا۔ آج شادیوں میں 10 کیمرے لگے ہوئے ہیں، 10 اتنے بے شرم، اتنے بے حیا ہو گئے، بولنے کے لیے ہم کو شرم آ رہی میرے بھائی۔ دلہنوں کو، عورتوں کو کیسے کون سے اینگل سے نکال کے ویڈیو لے کے جا رہا انہیں۔ دلہن مسلمان، دولہا سٹیج پہ ٹھہرے تو انہیں ڈانس کرتے ہوئے جا رہی دولہے کے پاس۔ صرف دولہے دلہنوں کا ڈانس نہیں ہے، رشتہ دار پورے ڈانس کر رہے، پوتے نواسوں کی عمر ہے، نانیاں دادیاں کو ٹھہرا کر کے کیمرہ مین ان کو ایکٹنگ سکھا رہا، تم ایسا کرو، تم ایسا کرو، بڈھیاں سب ٹھہر کے ایسا کر کے ڈانس کر رہے۔ ہمارے مسلمان یہاں کے حالات بتا رہا ہوں میں، کہاں گئی شرم، کہاں گئی حیا؟
दुल्हनों को एक एक एंगल से ले रहा, दूल्हे दुल्हन को शादी अकद भी नहीं हुआ अभी, दोनों को एक जगह ठहरा के गले मिलते हुए वीडियो ले रहा, बोसा देते हुए गले मिलते हुए वीडियो निकाल रहा। वीडियो सिर्फ खाने पीने के हद तक ही नहीं रहेगा, वीडियो वाला वीडियो कैमरे लेके बेडरूम में चले जा रहे, उन्होंने जाने के बाद दूल्हे दुल्हन आ रहे अंदर बेडरूम में, घूंघट उठा रहा, गोद में सुला रहा। इतना खुल के बोल रहा हूं मैं, ये बेशर्मों को शर्माना बोल के इतनी तकलीफ होती कि मुसलमान दाढ़ियां टोपियां घूंघट ओढ़ के पर्दा करने वाली मुसलमान ये हरकतें कर रही है आज। पैसे का फखर, दुनिया की मोहब्बत, वो नाचने गाने वाले गंदे लोग कैसा कर रहे कि ये लोग भी शादियां वैसा ही कर रहे, इतने बेशर्म हो गए, बेडरूमों तक चले गए, वीडियो कैमरे वाले बेडरूमों तक चले गए। दीन से दूरी, बेशरम बेहया। और क्या क्या चल रहा मालूम है? ये पाकिस्तानी सीरियल्स को देखते हुए सिर्फ सर के बाल छुपा लेना, सर पे स्कार्फ या ओढ़नी बांध लेना, जिस्म पूरा यहां तक छुपा लेना, कौन से भी कलर के ड्रेस पहन लो, लेकिन सिर्फ सर के बाल छुपा लेना, यह पर्दा है। अब सर के बाल छुपा के तुम नाचो, गाओ, वीडियो बनाओ, डांस करो, क्या भी करो, मुसलमान बच्चियां सर के बाल छुपाने को पर्दा समझी। बाकी सब इंस्टा पे देखो, पूरे वीडियोस बेहयाई बेशर्मी वाले फैला के रख दी। बेहयाई एक अलग उन्वान है, फिर कभी इंशाअल्लाह। उसके बाद 8वां नुकसान क्या हुआ? दीनी इल्म से दूरी का एक बहुत 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 बड़ा नुकसान, अच्छी तरह याद रखो, हमारे शादीशुदा जिंदगियां बर्बाद हो गई, हो रही है दीनी इल्म से दूरी की वजह से। जरा गौर से सुनो इस मसले को, गौर से सुनो। जैसा शादी से पहले बोलते ना, तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकते जी, शादी से पहले बोलते ना, तुम हाँ बोलो आसमान को झुका देता हूँ, तारे तोड़ के लाता हूँ, तुम नहीं बोले तो जहन्नम में चले जाता हूँ, मर जाता हूँ, खून से नाम लिख लेता हूँ, क्या क्या की बोलता ना। ये बातें शादी के 10 साल के बाद कोई बोल सकता क्या दिल से? मैं मजाकिया अंदाज में बोल रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सोच के देखो ये मसला। शादी के 10 साल के बाद ये बात कोई अपनी बीवी से दिल से मोहब्बत से बोल सकता क्या? बेगम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, बोल सकता क्या? शादी के सिर्फ 6 महीने में हाथ जोड़ रहा, बर्बाद हो गया शादी कर लेके। शादी से पहले माँ से मोहब्बत, बहनों से मोहब्बत, भाइयों से मोहब्बत, शादी के बाद सब दुश्मनियां, सब लड़ाइयां, सब झगड़े, कोर्ट केस, पंचायत, महिला मंडल, तलाक की नौबत, 8 दिन में तलाक, 2 दिन में खुला, शादीशुदा जिंदगियां। अच्छा, ये खुला लेने वाली, ये तलाक लेने वाली, और ख़ास तौर से हैदराबाद में तो मशहूर, जल्दी आ जाते ना मीडिया के सामने, यूट्यूब चैनल्स वाले तो भूखे बैठे हुए हैं ऐसे न्यूज़ निकालने के। 7 इंच कोर्ट में गई, निकली, मीडिया के सामने आकर इंटरव्यू दे रही, इन्हें ऐसा था, उन्हें वैसा था, ऐसा करा वैसा करा, गंदे गंदे गालियां देते हुए मीडिया के सामने बोल रहे। अच्छा, ये जो लड़ाइयाँ झगड़े, कोर्ट केस, महिला मंडल में जाने वाली अनपढ़ है क्या? जरा जोर से बोलो, अनपढ़ है क्या जी? एमए करे सो बहू है, पीजी करे सो बहू है, हाँ, बीएड है, बीकॉम है, बड़े बड़े डिग्रियां हैं, फिर क्यों? हाँ, कौन से इल्म की? हाँ, यहाँ पीजी है, एमए है, दुनियावी तालीम है, लेकिन दीनी तालीम। शौहर की खिदमत करना, शौहर तेरे लिए जन्नत, तेरे लिए जहन्नम। शौहर नाराज होके सो गया, फरिश्ते तेरे ऊपर लानत भेजेंगे, शौहर को नाराज करेंगी, अल्लाह ताला भी नाराज होगा, शौहर को नाराज करेंगी, तेरी इबादत तेरे कानों के ऊपर भी नहीं जाती। ये कौन सी डिग्री, कौन सी यूनिवर्सिटी सिखाती? दुनियावी तालीम में है ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, दूसरी तरफ सिर्फ शौहर बीवी के बारे में ही नहीं, दूसरी तरफ बीवी का, उसका हक अदा करना, उस पर जुल्म नहीं करना, उसके साथ अच्छे अखलाक से रहना। तुम में सबसे अच्छा वो है जिसकी बीवी बोले कि ये मेरा शौहर सबसे अच्छा। बीवी के तमाम जायज ख्वाहिशात पूरी करना, ये तमाम चीजें
कौन सी यूनिवर्सिटी सिखाती शौहर को? कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई डिग्री नहीं सिखाती। ये इल्म कहाँ मिलेगा? बोलो जी, दीन के इल्म में, इस्लाम में मिलेगा। शादी होते आज तो मसला कैसा है, नहीं वाह दीनदार बच्चियों से थोड़ा बच के रहना। कहीं को शादी होने साथ सास की खिदमत नहीं करती, दलील नहीं है। सास ससुर को छोड़ के अलग से रहना है ना, ये लोग डर रहे आज। लेकिन अगर उसको दीन का इल्म होता, एक जानी औरत सिर्फ प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से जन्नत में चले गई। प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से अल्लाह जन्नत दिया, मेरी बूढ़ी सास, बीमार सास की खिदमत करने की वजह से अल्लाह मुझे जन्नत नहीं देगा? ये इल्म दीन का इल्म सिखाता उसको। सबर करना, बर्दाश्त करना, सबर की फजीलत दीन का इल्म सिखाता, दुनियावी इल्म नहीं सिखाता। जुल्म नहीं करना, बीवी को नहीं मारना, ताने नहीं देना, गुस्सा नहीं करना, कुछ भी आया तो तलाक तलाक बोल के घर से बाहर नहीं भगा देना, ये दीनी इल्म सिखाता, दुनिया की डिग्रियां नहीं सिखाती। बोल साहब क्या बताऊं मैं, कितनी बातें बताऊं मैं, दीनी इल्म से नुकसानात, घर बर्बाद हो जा रहे आज। शादी से पहले ना लड़की सीखी ना लड़का सीखा, इसके हुकूक क्या है उसको नहीं मालूम, उसके हुकूक क्या है इसको नहीं मालूम, बस शादी करके दे दिया, खत्म। उसके बाद लड़ाइयाँ और झगड़े। ये दीनी इल्म से दूरी के नुकसानात हैं। तो बहरहाल आखिरी एक दो बातें सरसरी तौर पर बता दूंगा, वो है दीनी इल्म से दूरी की वजह से इबादतों से दूर हो रहे, नमाज की अहमियत नहीं मालूम, नमाज की फजीलत नहीं मालूम, बेनमाजी का अंजाम, ये तमाम चीज़ें जब कुरान पढ़ेंगे समझाएंगे तब जाके फिर वो नमाज का पाबंद बनेगा, इबादतों के करीब आएगा। फिर इसी तरह आखिरी और 10वीं चीज़, आखिरत को भूल गया आज। दीनी इल्म से दूरी की वजह से आखिरत का कॉन्सेप्ट ख़त्म होते चले जा रहा। अल्लाह देख रहा, अल्लाह को जवाब देना है, ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो रहा भाई, खाली रस्मी तौर पर जुबानों के हद तक है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर नेकी लाए तो अल्लाह कल क़यामत के दिन दिखाएगा, जर्रा बराबर गुनाह करे तो अल्लाह क़यामत के दिन वो भी दिखाएगा। ये डर कितने लोगों को है। यअलमु ख़ाइनतल आयुनि वमा तुख़फ़ी सुदूर, सूरह मोमिन आयत नंबर 19। तुम्हारे आंखों की खयानत, दिलों के पोशीदा बातों को भी अल्लाह ताला जानता है। ये कितने लोगों को इल्म है इस चीज़ का। क़यामत के दिन मेरे आंखों की खयानत भी अल्लाह ताला जानता है, उसका भी हिसाब लेगा अल्लाह ताला। इस डर के साथ जिंदगी गुजारने वाले कितने। अगर ये क़यामत का डर होता, हिसाब किताब का डर होता तो फजर में 4-5 लोगों की फजर की जमात नहीं होती है। हर जगह की हालत ही है। तो बहरहाल ये एक अलग मौजू है। उम्मीद करता हूँ कि बातें समझ में आ गई होंगी। इस वक्त में दीनी इल्म से दूरी के 10 नुकसानात मैं आप लोगों के सामने रखा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह हम सबको दीन का इल्म हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह कुरान और सुन्नत की सही समझ दे दे। अल्लाह हम सबको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी नसीब फरमा। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमा। और आखिर में मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस मस्जिद के जितने भी ज़िम्मेदार हैं और आप तमाम मुसल्लियान का भी, कि मुझे इस काबिल समझे कि मैं आप लोगों के सामने आके कुछ बातें सुनाऊं। अल्लाह ताला आपको बरकत दे, अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर दे। अल्लाह हमारे यहाँ बैठने को कबूल करे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।